यहाँ پر ایک لاش موجود ہے۔ جو ٹیم کا سردار تھا، جو ہیڈ تھا، جو رئیس تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ وہ حکیم بڑا اچھا تھا کیونکہ وہ حکیموں کا سردار تھا، استاذ الحکمہ تھا۔ وہ اس نے کئی حکیموں کو درس دیا تھا، کئی حکیموں کو حکمت سکھائی تھی، اور اس کا تجربہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے اس کی آنکھیں اٹھائیں، اٹھا کے دیکھی، ناخن دیکھے، نبض دیکھی، کہ ابھی اس میں جان باقی ہے، ابھی یہ مرا نہیں ہے، ابھی اس کی موت نہیں آئی ہے، ابھی اس کے اندر جان باقی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے جھولے سے کچھ نکالا، اس کی ناک میں لگایا، اس کی سانسیں چلنے لگیں۔ پھر کوئی چیز نکالی اور اس کو پتی جیسی چیز تھی، اس کو ہاتھوں میں مسلا اور 2 بوند اس کے گلے میں ٹپکا دی۔ جیسے اس کے گلے میں وہ بوند گئی نا، تو اٹھ کے بیٹھ گیا اور کچھ بولنا ہی چاہ رہا تھا۔ حکیم نے منع کر دیا کہ ابھی مت بولیے، ابھی آپ اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کچھ بولیں۔ اپنے جھولے سے اس نے ایک بوتل نکالی، اس میں ایک شربت تھا، وہ دوا تھی۔ وہ شربت کا یہ پی جاؤ۔ اس نوجوان نے جیسے ہی وہ شربت پیا، اس کے جسم میں بجلی سی محسوس ہوئی، اس سے پہلے جیسی طاقت محسوس ہونے لگی۔ اب یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنا سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ لوگ بہت ہی حیرت زدہ ہو گئے کہ ایسا اس نوجوان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ آپ اب یہاں سے کیسے جائیں گے؟ نہ تو کوئی قافلہ ہے، نہ تو کوئی جہاز ہے۔ آپ ایسا کریں، وہ دور ہمارا ایک جزیرہ ہے، جزیرے پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بن کے چلیں، ہمارے ساتھ 1-2 مہینہ رہیں، ہم آپ کی دوا کریں گے، آپ کو اچھا کر دیں گے، آپ تندرست ہو جائیں گے۔ اسپین سے قافلے آتے رہتے ہیں، جہاز آتے رہتے ہیں، ہم کسی بھی قافلے کے ساتھ آپ کو روانہ کر دیں گے، آپ اپنے گھر آرام سے چلے جائیے گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی ہے، آپ کی دعوت قبول کر لی، آپ اپنے گھر چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ ان کا جو قافلہ تھا، وہ ٹیم تھی، وہ سارے کے سارے لوگ جزیرے پہ پہنچ گئے۔ اب یہ حکیم اپنے گھر پہ پہنچا اور اس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹی، یہ نوجوان ہمارا مہمان ہے، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، یہ واقعہ پیش آیا ہے، یہ ہمارے مہمان رہیں گے۔ حکیم نے ان کو اپنے گھر رکھ لیا، اس نوجوان کو اپنے گھر رکھ لیا۔ وہ نوجوان اتنا نیک تھا، اتنا پاکیزہ تھا کہ اس کی نگاہیں کبھی بھی اٹھتی نہیں تھیں۔ اس کے گھر پہ جوان بیٹی تھی حکیم کی، اور یہ نوجوان بھی بہت خوبصورت تھا، وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ ہزاروں لوگوں کا دل اس پر پھسلتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ مجھے کوئی چشمہ بتا دیں، میں چشمے پہ جاؤں اور وضو بنا کر میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ اس نے کہا، تمہیں چشمے پر کیا جانے کی ضرورت ہے، ہمارا ایک تالاب ہے، تالاب کے پاس جاؤ، وضو بناؤ، اور جو بھی آپ جیسے بھی عبادت کرنا چاہو کرو۔ یہ اللہ والا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، نوجوان تھا۔ گیا تالاب پر، وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد اس نے نماز مغرب ادا کی اور عشاء تک یہ اوراد و وظائف کرتا رہا، اور پھر عشاء کی نماز ادا کی، پھر واپس چلا آیا۔ ادھر اس نے بستر لگا دیا تھا، آیا اور آرام سے سو گیا، ایک نیند لی اور تھوڑا سا سونے کے بعد پھر واپس چلا گیا، تہجد کی نماز ادا کرنے لگا، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، اوراد و وظائف کرتا رہا۔ حکیم کی جو بیٹی تھی چپکے چپکے اسے دیکھا کرتی تھی کہ آخر کر کیا رہا ہے، ایک نئی چیز، ایک نئی بات کر رہا ہے جو ابھی تک ان لوگوں نے دیکھی نہیں تھی، کیونکہ ان کا دین کوئی اور تھا اور یہ مسلمان تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ یہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد، اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز سے فراغت کرنے کے بعد پھر واپس چلا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ روز ایسا ہی کرتا، اور وہ حکیم کی بیٹی روز